عزیز طلباء و طلبات، السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم پڑھیں گے اردو جماعت ہفتم کا دوسرا سبق، جو کہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے نعت، جس کو آپ کے لیے لکھا ہے حافظ ظہور الحق ظہور نے۔ نعت ایسا کلام ہوتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعریف کی جائے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ سب سے پہلے ہم صفحہ نمبر 12 پر دیے گئے کچھ اہم الفاظ کو ان کے معنی کے ساتھ پڑھیں گے، پھر ہم نعت کے اشعار کی تشریح کریں گے اور اس کے بعد مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 12، پیغامبر یعنی کہ پیغام پہنچانے والا۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس اسود و احمر۔ اسود کہتے ہیں کالے رنگ کو اور احمر کہتے ہیں سرخ رنگ کو۔ اسود و احمر کا مطلب ہے کالا اور سرخ۔ اس نعت میں اس لفظ سے مراد عربی و عجمی ہوگا۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس خیر امت۔ خیر کہتے ہیں افضل کو، بہترین کو۔ اس کا مطلب ہے خیر امت کا مطلب ہے تمام امتوں میں سے افضل امت۔ اگلا لفظ ہے خیر البشر۔ بشر کہتے ہیں انسان کو اور خیر البشر کا مطلب ہے تمام انسانوں سے افضل۔ خیر الرسل یعنی کہ رسل جو ہے وہ رسول کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے تمام رسولوں میں سے بہترین یا تمام رسولوں میں سے افضل۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس خیر الانام۔ انام مخلوقات کو کہتے ہیں اور خیر الانام کا مطلب ہے تمام مخلوقات میں سے افضل۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے شافع روز جزا۔ شافع کا مطلب ہے سفارش کرنا، سفارش کرنے والا، اور روز جزا کا مطلب ہے قیامت کا روز، قیامت کا دن۔ شافع روز جزا کا مطلب ہے قیامت کے دن سفارش کرنے والا۔ ساقی کوثر، حوض کوثر سے پانی پلانے والا۔ صفحہ نمبر 13 پہ آئیں۔ اے خدا کے آخری پیغمبر، تجھ پر سلام، سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام۔ پیغمبر پیغام پہنچانے والا، مقام مرتبہ۔ نوٹ بک پر شعر لکھنے کے بعد اس شعر میں یا اس بند میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہوں گے آپ ان کے معنی لکھیں گے۔ الفاظ معنی لکھنے کے بعد آپ حوالہ متن کی ہیڈنگ دیں گے اور اس میں حوالہ متن دیں گے، یعنی وہ شعر کس نظم سے لیا گیا ہے اور اس کو لکھنے والے شاعر کون ہیں۔ تو آپ حوالہ متن اس طرح سے لکھیں گے، نظم کا نام نعت، اس سے نیچے والی لائن پہ لکھیں گے شاعر کا نام حافظ ظہور الحق ظہور۔ اب میں اس شعر کی تشریح کروں گی۔ یہ اس نظم کا پہلا شعر ہے اور اس کے آغاز میں ہی شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا پیغمبر نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پیغمبر کہا جاتا ہے نا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، انہیں صراط مستقیم پر چلایا۔ صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلایا، اور ایک خدا واحد کی عبادت کرنے کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام بلند ہے، کسی کا رتبہ بلند ہے، ٹھیک ہے، مرتبہ بلند ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہو۔ اسٹوڈنٹس، آپ تشریح میں اشعار بھی لکھ سکتے ہیں، اینڈ پہ یا درمیان میں اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی شعر آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نعت میں تو بہت سارے اشعار آ سکتے ہیں، بہت ساری نعتیں آپ نے یاد کی ہوں گی، اس سے ملتا جلتا کوئی بھی شعر ہو تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی قرآنی آیت کا ترجمہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی جانب۔ تیری فیاضی نے زروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ فیاضی سخاوت، آفتاب سورج، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہوگا چمکدار۔
اس شعر کا بھی حوالہ متن ویسے ہی ہوگا کیونکہ یہ تمام اشعار ایک ہی نظم میں سے ہیں اور اس کو لکھنے والے حافظ ظہور الحق ظہور ہیں۔ نعت کے دوسرے شعر میں شاعر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت سخاوت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سخی اور رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ جو گمراہی کے اندھیروں میں تھے، لوگوں کو تنگ کرتے تھے، فتنہ و فساد پھیلاتے تھے اور اس طرح کی بہت ساری برائیوں میں مبتلا تھے، لیکن ایسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور رحم دلی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اسلام قبول کیا اور اسلام کی خدمت میں ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام سورج کی طرح روشن اور چمکدار رہے گا۔ وہ لوگ جو مویشی پالتے تھے، اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے مسلمانوں کے امام بن گئے۔ نعت کا تیسرا شعر، اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز، ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا و غلام۔ اسود و احمر یعنی کہ کالا اور سرخ، تمیز یعنی کہ فرق۔ حوالے متن وہی رہے گا، نظم کا نام، شاعر کا نام آپ لکھیں گے، پھر اس کے بعد تشریح۔ شاعر کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا میں تاریکی کا خاتمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لسانی، علاقائی اور نسلی فرق کو ختم کیا، تمام انسانوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، کالے اور سرخ کی تمیز ختم کی اور کہا کہ تمام انسان برابر ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کوئی بھی حوالہ دے سکتے ہیں، قرآنی آیت کا حوالہ دے سکتے ہیں، کوئی حدیث لکھ سکتے ہیں، کوئی شعر اس سے ملتا جلتا لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ بتا رہی ہوں کہ کسی عربی کو اجمی اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ کالا گورے سے افضل ہے اور نہ گورا کالے سے افضل۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ آپ نے انگلش کے پہلے سبق میں بھی یہ کوٹیشن پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک شعر بھی ہے، علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بڑھتے ہیں چوتھے شعر کی جانب۔ تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب، تو ہے جب خیر البشر، خیر الرسل، خیر الانام۔ خیر امت تمام امتوں میں سے افضل، خیر الرسل تمام رسولوں میں سے افضل، خیر البشر تمام انسانوں میں سے افضل۔ یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، ٹھیک ہے، خطاب ہیں۔ خیر الانام تمام مخلوقات میں سے افضل۔ اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سے سب سے افضل ہیں اور تمام انبیاء کرام میں سے سب سے افضل ہیں۔ کیونکہ آپ تمام انبیاء کرام میں سے سب سے افضل ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں سے افضل ہے۔ ہمیں تمام امتوں میں سے بہترین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نظم کا پانچواں شعر، تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغمبر، ختم ہے تجھ پر نبوت، تجھ پر ہر نعمت تمام۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا، نبوت رسالت۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے اور سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے آئے۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی پیغمبر یا نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی اب قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہیں۔ نظم کا چھٹا شعر، لیلۃ الاسرا میں سدرہ پر رکے روح الامی، اور سدرہ سے کہیں آگے ہوا تیرا مقام۔
لیلۃ الاسرا شب معراج، روح الامین سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور سدرہ کا مطلب ہے بیری کا درخت۔ تشریح کرتے ہیں، شاعر نے اس شعر میں لیلۃ الاسرا کی تلمیح استعمال کرتے ہوئے واقع معراج کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب تلمیح کیا ہے؟ تلمیح کوئی لفظ یا الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ ماہ رجب کی 27ویں شب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے اور سدرہ کے مقام پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں پر رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دیں گے۔ انوار کا لفظ نور سے نکلا ہے۔ انوار کا مطلب ہے جلوے، روشنیاں، اور لفظ تجلیات تجلی کا جمع ہے جس کا مطلب روشنی ہے، نور، اجالا، چمک، شان و شوکت۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے، یعنی میرا مقام یہیں تک ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت و عظمت کا یہ حال ہے کہ جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حد ختم ہوتی ہے اس سے کہیں آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا مقام ہے۔ نظم کا 7واں شعر۔ شافع روز جزا اور ساقی کوثر ہے تو حبیب کبریا ہے تو رسولوں کا امام۔ شافع سفارش کرنے والا، روز جزا قیامت کا دن، ساقی کوثر حوض کوثر سے پانی پلانے والا، امام پیشوا، حبیب کبریا اللہ تعالیٰ کا پیارا یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امتی ہیں۔ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنی امت کی سفارش کرنے والے ہیں اور حوض کوثر سے پانی پلانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں اور تمام رسولوں کے امام ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں دنیا میں ایسے کام کرنے چاہیے کہ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا سامنا کرتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے، اعمال صالحہ کرنے چاہیے تاکہ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پینے کا شرف حاصل ہو۔ آخری شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ظہور جب بنے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا غلام۔ دونوں عالم، دونوں جہاں یعنی کہ دنیا و آخرت، سعادت، خوش نصیبی۔ تشریح کرتے ہیں، آخری شعر میں شاید تخلص استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ظہور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر دل و جان سے عمل پیرا ہو۔ اب تخلص کیا ہے دیکھتے ہیں۔ تخلص سے مراد وہ مختصر نام ہے جو شاعر یا ادیب اپنے اصل نام کی بجائے رکھ لیتے ہیں۔ وہ شاعرانہ نام جو عموماً مختصر ہوتا ہے اور شاعر اس کا استعمال شعر میں کرتے ہیں، جیسا کہ اس شعر میں شاعر حافظ ظہور الحق ظہور نے استعمال کیا۔ کون سا تخلص استعمال کیا؟ ظہور کا۔ ظہور شاعر کا مختصر نام ہے، تخلص ہے۔ آخری شعر میں شاعر تخلص استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ظہور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر دل و جان سے عمل پیرا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرو۔ اس طرح نہ صرف دنیا میں کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوگے یعنی کہ کامیاب ہوگے۔ شاعر کہتا ہے کہ ظہور دونوں جہانوں کی کامیابی اسی وقت تمہارے ہاتھ آئے گی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت کا احترام کرو گے، ان کے کام آؤ گے، ان کے عقیدت مندوں سے پیار کرو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین امتی بننے کی توفیق دے، آمین۔ بقول شاعر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بڑھتے ہیں نظم کے مرکزی خیال کی جانب۔
شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر البشر، خیر الرسل، خیر الانام، شافی محشر اور ساقی کوثر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے سے تمام لسانی، علاقائی اور نسلی تفاخر کو ختم کیا اور بتایا کہ فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ نظم کا خلاصہ کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اونچا مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت کا معیار صرف تقویٰ کو قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے آقا اور غلام سب برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بہترین امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے روح الامی بھی آگے نہیں جا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دوست اور رسولوں کے امام ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید کرتی ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم اس کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔